السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا بلائنڈ سائڈ اور میں ہوں نیلم اسلم۔ ویئرس، آج سے 4 سال پہلے میں مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی تھی اور دسمبر کا ہی مہینہ تھا، جب میں نے ایک خبر سنی۔ وہاں پہ پاکستانی خواتین بھی تھیں، نماز کا وقت نہیں تھا، لوگ اپنی جو خواتین تھیں عبادات وغیرہ کر رہی تھیں، اور پاکستانی جو خواتین تھیں وہ ساری ایک ہی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس وقت ایک خبر ایک پاکستانی خاتون نے وہاں پہ دی کہ جنید جمشید شہید ہو گئے ہیں۔ اب میں بھی وہاں پہ موجود تھی، اور جب میں نے کچھ 2-3 خواتین کو یہ بات کرتے سنا، ان کو بھی یقین نہیں آتا، اور چونکہ میرا ایک نیوز سے بھی تعلق ہے تو میرے تو فوراً سے میں اس خبر کی طرف اٹینشن چلی گئی، اور میں نے فوراً سے سنا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے ان سے کنفرم کیا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، جنید جمشید شہید ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے، ایک طیارہ حادثہ ہوا ہے اور اس میں جنید جمشید شہید ہو گئے ہیں، اور جنید جمشید ہی نہیں، اس طیارے میں جتنے لوگ سوار تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب یہ حویلیہ میں یہ افسوسناک سانحہ میں کہہ سکتی ہوں یہ پیش آیا، اور یہ خبر میں نے وہاں سنی تھی، اس لیے یہ میرے دل کے بڑی قریب ہے، کیونکہ جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، یا جب آپ مکہ میں یا مدینہ میں جو بھی آپ کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، یا جو بھی آپ کی میموریز ہوتی ہیں، وہ آپ ساری زندگی اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے۔ جو کچھ آپ کو وہاں پہ ملتا ہے، جو کچھ آپ وہاں پہ سیکھتے ہو، جو کچھ آپ وہاں پہ مانگتے ہو، جو عہد وہاں پہ آپ اپنے آپ سے کر کے آتے ہو، وہ آپ ساری زندگی اپنے اندر سے چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے۔ تو یہ خبر میں آپ کو اس لیے بھی بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ یہ افسوسناک تو ہے، لیکن میرے دل کے کس طرح سے مزید قریب ہو گئی کہ یہ میں نے کہاں پہ، کس مقام پہ، کس پاک جگہ پہ یہ خبر سنی تھی۔ خیر، میں جب پاکستان آئی اور جس دن شہید جنید جمشید کا جنازہ تھا، وہ واپس آ کے میں نے پہلی خبر پڑھی تھی اس طیارے سے ریلیٹڈ۔ میں آپ کو بتاؤں تو یہ خبر میرے لیے بہت، آج بھی جب میں سنتی ہوں تو افسوسناک ہے۔ ابھی میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ اب اس کے اوپر جو پوری انویسٹیگیشن رپورٹ تھی کہ کس کی غفلت سے یہ حادثہ ہوا، یہ سانحہ ہوا، وہ سامنے آ گئی ہے۔ پچھلے دنوں یہ آ چکی تھی، جس میں پی آئی اے کو واضح طور پر اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، جس میں یہ واضح طور پر اس رپورٹ میں مینشن کیا گیا ہے کہ اس کی جو مینٹیننس تھی ATR طیارے کی وہ نہیں کی گئی تھی، جو انسپیکشن کی جاتی ہے پرواز سے پہلے وہ اس کی نہیں کی گئی تھی، اور ٹیکنیکل اس میں فالٹ تھا جو کہ بہت واضح تھا، بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا۔ اس کو اگنور کیا گیا، اس کو نہیں چیک کیا گیا، اس کو دیکھا گیا، غفلت ہوئی، جس کی وجہ سے یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ جنید جمشید ہی نہیں، بہت ساری ماؤں نے اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنے پیارے اس میں کھو دیے، جو کہ کبھی واپس نہیں آ سکتے، صرف غفلت کی وجہ سے، پی آئی اے انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی کراچی میں بھی ابھی پچھلے دنوں حادثہ ہوا، اس کی بھی رپورٹ آ جائے گی، اس میں بھی شاید یہی ہے، کیونکہ پی آئی اے کا ایک مسئلہ ہو چکا ہے کہ پی آئی اے کی اگر آپ ویسے بھی، اگر ان کے جتنا بھی عملہ ہوتا ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کریں ان دونوں سانحات سے پہلے، اسپیشلی اس کراچی کے سانحات سے پہلے، اتنا اوور کانفیڈنٹ، میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں جرنلائز نہیں کرنا چاہتی، اچھے لوگ بھی یقیناً ہوں گے، لیکن میکسیمم جو ایک امپریشن دیتے ہیں وہ اوور کانفیڈنٹ، روڈ ہونے کا، کہ ہمیں کون کچھ کہے گا، ہمیں کون چھیڑے گا۔ میرا اپنا ایک انسیڈنٹ ہے جو کہ میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن اس میں مجھے اسی طرح سے ایک مس بیہیو میرے ساتھ کیا گیا، اور مجھے آج تک وہ انسیڈنٹ یاد ہے، اور وہ پی آئی اے میں بھی کیا گیا۔ اس لیے میں پی آئی اے کو تو میں تو زیادہ تر کہتی تھی، پریفر ہی نہیں کرتی تھی۔ میں جب کراچی میں تھی تو میں سوچتی تھی میں کسی اور ایئر لائن سے چلی جاؤں کراچی یا لاہور آ جاؤں، پی آئی اے کو نہ چوز کروں، لیکن یہ جو ان کی جانب سے غفلت ہوئی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ اب آگے کہانی جو میں نے آپ کو لازمی بتانی ہے، اور جو آپ دیکھیے گا، جو آپ سنیے گا، جو آپ کے دل دہلا دے گی، جس نے میرا دل دہلا دیا ہے۔ میں نیوز پڑھ رہی تھی اور اس کے بعد میرا نیوز پڑھنا آگے مشکل ہو گیا تھا۔ جو اس سانے میں جو کیپٹن تھے، جو پائلٹ تھے، جو یہ طیارہ اڑا رہے تھے، ان کی والدہ نے جو گفتگو کی ہے وہ تو میرا دل چیر گئی ہے۔ وہ یقیناً آپ بھی سنیں گے، انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے سے ایک دن میں 3 پروازیں کروائی جا رہی تھیں۔ وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھا ان کا بیٹا، اور اس ماں نے رو رو کے کہا ہے کہ وہ 4 سال ہو گئے اس انسیڈنٹ کو، وہ سوئی نہیں ہے۔
میں بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں اس چیز کو. جب آپ کوئی کویشچن آپ کے دماغ میں اٹک جاتا ہے, کوئی چیز آپ کے دماغ میں اٹک جاتی ہے, کوئی ایسی چیز, کوئی غم, کوئی تکلیف, کچھ آپ کے دماغ میں یا دل میں اٹک جاتا ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی. لوگوں کو لگتا ہے 4 سال ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ سویا ہو, لیکن میں امیجن کر سکتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. لوگ نہیں سوتے جب ان کو کسی ٹراما سے گزرتے ہیں. پھر انہوں نے بولا کہ ان کی بیٹیاں ہیں اور وہ ان کا واحد سہارا تھا, ان کے گھر کو چلا رہا تھا. اس طرح کے بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پی آئی اے جو کہ پاکستان کے لیے باعث فخر تھا, با کمال سروس تھی, لاجواب سروس تھی, اس کو اس مقام تک جو ہماری اپر مینجمنٹ ہے, جو ہمارے غلط ڈیسیژنس ہیں, جو ہماری جڑوں میں کرپشن بیٹھ گئی ہے, جو غرور بیٹھ گیا ہے, جو ہم بیسٹ ہیں, ہم انٹچیبلس ہیں, ہمیں کوئی نہ پوچھے, ہمیں کوئی نہ چھیڑے, اب ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا, یہ کرسی جو ہے اس سے مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا. یہ جو اپروچ اور یہ جو سوچ ہے, اس نے ہمارے بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. یہ سوچ انسانوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے, اور اسی سوچ نے پی آئی اے کو کھوکھلا کر دیا ہے, کیونکہ ان کو لگا کہ ہم تو بیسٹ ہیں, ہم تو انٹچیبلس ہیں. اور آج پی آئی اے کا یہ حال ہے کہ پھر پچھلے دنوں انہیں جو فیئرز تھے وہ اتنے کم کرنے پڑے, اتنے گرانے پڑے, اور منٹوں پہ آ گئے تھے. میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ پلیز پی آئی اے سے سفر کر لیں, ورنہ لوگ اس کو ٹکٹ ٹو ہیون سمجھنا شروع ہو گئے تھے. ان والدہ کی پکار آپ بھی سنیے اور بیٹھ کے سوچئے کہ کس طرح سے ہمارے ملک کے جو ادارے تباہ ہوئے ہیں, کس طرح وہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ پی آئی اے ذمہ دار ہے, تو اب پی آئی اے کس طرح سے کمپنسیٹ کرے گی ان فیملیز کو. کیا ہمیں وہ ہمارے لوگ مل سکیں گے؟ کیا جنید جمشید کے جو بچے ہیں ان کو ان کے والد مل سکیں گے؟ جو اور بہت سارے اس میں ہمارے لوگ چلے گئے, کیا ان کے پیاروں کو واپس مل سکیں گے؟ نہیں مل سکیں گے. تو ہمیں اپنے اندر سے یہ جو غرور ہے, یہ اوور کانفیڈنس نکالنا پڑے گا, اور اسپیشلی پی آئی اے کو پلیز بچا لیجئے اس ادارے کو. یہ پاکستان کے لیے فخر کا باعث تھا, لیکن آج یہ پاکستان کے لیے پوری دنیا میں شرمندگی کا باعث بن رہا ہے. میں جاتے جاتے آپ پلیز یہ جو والدہ کا پیغام ہے, مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں.